نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام اور عزیز طلباء کرام اور ساہیوال کے غیور میرے بھائیوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں آج نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے منسوب اس مجلس میں علماء کے درمیان موجود ہیں اور خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں بزم حسان پاکستان کے چیئرمین، جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے استاد الحدیث حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور اسی طرح وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع ساہیوال اور ضلع پاک پتن کے مسئول حضرت مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ضلع ساہیوال کے شعبہ تحفیظ کے مسئول حضرت قاری عتیق الرحمن صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ضلع ساہیوال کے کوارڈینیٹر حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں صرف چند معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام حضرات پوری محبت اور پورے شوق اور پورے ادب سے درود شریف پڑھ لیں اور پوری توجہ رکھیں. ہمارے شاہ صاحب نے تو آپ کی آواز خوب نکلوائی ہے. اب اتنی آواز نکلوانے کا ملکہ میرے اندر تو نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ درخواست ایک مرتبہ پورا مجمع، ایک تو بھی مسجد میں بیٹھیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری محبت اور ادب کے ساتھ اور شوق سے لبریز ہو کر درود پاک پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا آپ کے محاسن کو ذکر فرمایا. صرف آپ کے محاسن نہیں، صرف آپ کی صفات نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب دو جماعتیں، ایک روحانی اور ایک نسبی، حضرات صحابہ اور اہل بیت، ان دونوں کے محاسن اور ان دونوں کی صفات کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائی، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حسن تربیت کا اور آپ کے حسن انداز کا تذکرہ قیامت کی صبح تک باقی رہنا بھی ہے. آپ کی ذاتی خاصیت، آپ کی صفاتی خاصیت، آپ کی دینی خاصیت، آپ کی دنیاوی خاصیت، آپ کی اسلامی اور ایمانی خاصیت
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھی. اور آپ کی سب سے بڑی خاصیت آپ کی نبوت کا ختم نبوت ہونا ہے. کہ انبیاء علیہ السلام وہ تشریف لاتے رہے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک ایک نبی کی موجودگی میں اس کے تابع بہت سے انبیاء علیہ السلام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ کی سب سے بڑی صفت ہے. اور آپ کی آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی صفت کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے. آپ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. قرآن کریم میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ فرد کہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا، بے شک وہ گناہگاری کے کروڑویں درجے پہ کھڑا ہوا تھا، وہ آپ کے اس مقام محمود کے مل جانے کے بعد آپ کی برکت سے جنت میں ضرور جائے گا. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی امت کا خلود فی النار نہیں ہوگا. وہ امت کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ کے غلاموں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو آپ کے دین میں داخل ہوئے، جہنم کی آگ بھی ان کو نہیں چھوئی. یہ آپ کی صفت ہے، یہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے. اور آپ سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کا دین، آپ کا قرآن، آپ کی حدیث، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، اس میں سے ہر ایک چیز قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، عارضی طور پر کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا تو مجھے ایک بخاری شریف کی روایت یاد آ گئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ. یہ صحابی آپ کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے. کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے اس کا اثر ہمہ جہت ہوتا ہے، گھروں کے دروازے بند ہوں تب بھی اندر پہنچ جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام کی سخاوت اسی طرح سے. یہاں پر ایک جو نقطہ میں نے بیان کرنا ہے وہ تعلیمانہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. سخا اس کا معنی بھی سخی ہونا، جود اس کا معنی بھی سخی ہونا. شاہد صاحب ہم صبح اکٹھے ہی 4:30 بجے 3 دن کا مسلسل سفر کر کے واپس پہنچے، اور میری طبیعت ایسی تھی کہ سفر سوچ رہا تھا کہ نہ کروں، لیکن مولانا نے فرمایا کہ آپ نے پہنچنا ہے. اس لیے بہرحال جیسے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو جو ہے آپ ہم جود کا معنی بھی کیا کرتے ہیں؟ سخا بھی عربی لفظ، جود بھی عربی لفظ. فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ امام راغب نے لکھا ہے کہ
جود کا معنی یہ ہے اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. اس کا معنی یہ ہے، اس کو میں طلباء کو آسان انداز سے ایسے سمجھاتا ہوں، بلکہ خود سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دروازے پر جو آدمی جو مراد لے کے آیا وہ اپنے دامن کو بھر کر لے گیا. اور سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ ہے. ایک آدمی کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی سخی ہے. اور ایک آدمی کثرت سے اپنا علم تقسیم کرتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے. ایک آدمی ولایت بانٹ رہا ہے اس کو سخی نہیں کہتے، اس لیے کہ سخاوت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو لفظ استعمال کیے وہ لفظ بھی ایسا تھا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں. اور یہ کہ آپ نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، اس تربیت کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ صحابہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایثار رکھا ہوا تھا. میں اس کی دو مثالیں سنا کر پھر اپنی دوسری بات کو شروع کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے پاس مہمان آیا، آپ نے گھر میں پتہ کروایا کچھ ہے تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے گھر میں. ایک صحابی نے کہا جی میں لے جاتا ہوں ان کو اپنے ساتھ. وہ صحابی اس مہمان کو اپنے ساتھ لے آ کے اہلیہ سے کہا کہ آپ نے مہمان بھیجا ہے. کہا کہ کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے، ابھی میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، میرے بچوں نے بھی کھانا ہے. میں کہا کہ کوئی نہیں مہمان کو کھلاتے. چراغ جل رہا تھا، کھانا لا کر رکھا گیا. اب کھانا تھوڑا ہے، مہمان کو کھاتے ہوئے شرم نہ آئے کہ ابھی اس نے بھی کھانا ہے، سب نے کھانا ہے. تو ان کی اہلیہ نے اٹھ کر چراغ بجھا دیا اور صحابی اپنا ہاتھ اس پیالے میں بار بار ڈالتے رہے. ہاتھ پیالے میں لے جاتے تھے لیکن لقمہ نہیں لاتے تھے تاکہ مہمان کھا لے خوب اچھے طریقے سے. حتیٰ کہ مہمان نے خوب سیر ہو کر کھا لیا. ابھی یہ گھر سے باہر نہیں نکلے، اللہ نے اس واقعے کی اطلاع آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ مسجد میں تشریف فرما، وہ صحابی بھی، مہمان بھی، میزبان بھی آئے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے ایک صحابی نے مہمانی کی، ایک صحابی نے میزبانی کی، تو اللہ نے اس مہمان کی مہمانی اور اس میزبان کی میزبانی کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت ایثار کو، یہ صفت ایثار کیا ہے کہ ایک چیز کی خود ضرورت ہے لیکن وہ چیز جس کی خود ضرورت ہے وہ دوسرے کو دے دی. یہ صفت ایثار ہے، یہ آپ کی صفت تھی. بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی آپ کو ایک چادر دی گئی اس حالت میں کہ آپ کو چادر کی ضرورت تھی. آپ نے ابھی نئی چادر لی، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں. آپ نے اسی وقت چادر اٹھا کر اس کو دے دی. صحابہ نے اسے کہا کہ اللہ کے بندو تمہیں پتہ نہیں چلا یہ ابھی چادر آئی تھی اور آپ کو ضرورت بھی تھی، تم نے حضور علیہ السلام سے لے لی. کہ بھائی میں نے اس لیے لے لی کہ آپ کے جسم مبارک سے اس چادر کا مس ہوا ہے، میں اس چادر کو اپنا کفن بنا لوں گا، اس لیے میں نے. یہ آپ کی صفت ایثار تھی اور یہ صفت ایثار صحابہ میں آ گئی. میں نے اختصار کے ساتھ یہ صفت ایثار، وہ صفت ایثار جو صحابہ میں آئی، صحابہ سے نکل کر اس امت میں آ گئی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب آیا ہوا ہے، یہ امت اپنے گھروں سے
چیزیں اٹھا کر، اپنی جیب سے اموال نکال کر، دکاندار اپنی دکان کو خالی کر کے اپنے ساتھیوں بھائیوں کے لیے ایثار کر رہے ہیں، یہ اس ایثار مصطفیٰ کا تسلسل ہے سارا کا سارا، یہ اس ایثار مصطفیٰ کا، بولو بھائی، اور یہ ایثار صحابہ کا تسلسل ہے۔ اور میں بہت خوش اور حیران بھی ہوں اس بات پر، خوش بھی ہوں اس بات پر کہ ہمارے جامعہ رشیدیہ ساہیوال کا حضرت مولانا شاہد عمران صاحب، مولانا کلیم اللہ صاحب کی قیادت میں بھی 3 دن ان کے ساتھ ہی رہا، ایک بہت بڑا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور بہت مستحقین تک الحمدللہ وہ سارا کا سارا، اور یہ ساہیوال والوں کے لیے مبارکباد کی بات ہے، کیونکہ میں بھی سفر میں ساتھ تھا۔ ایک جگہ پر راشن پہنچانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آگے وہ نہر کا بند ٹوٹا ہوا ہے، وہ چھوٹی سی ایک نہر تھی تو آگے جا نہیں سکتے، تو ہمارا اور مولانا شاہد صاحب کا مشورہ ہوا، پھر ان سے کہا کہ ہمیں تو جانا ہے، جیسے بھی جانا ہے۔ ہمیں 1.5-2 گھنٹے انتظار تو کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ایک بند بنایا گیا، اسی وقت ٹریکٹر منگوائے گئے اور مٹی وغیرہ لگوائی گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ساہیوال کا قافلہ سب سے پہلے اس روڈ کے ذریعے ان بستیوں کے میں داخل ہوا، اور وہاں خیر جو احوال تھے وہ قاری عجیب صاحب، وہاں کے حال بھی عجیب آپ کو سناؤں، تو آپ تو یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی سیلاب بستی لے گیا، سیلاب، ہم ایک بستی میں گئے، اس پوری بستی کو سیلاب لے گیا، اس کی مسجد ذرا اونچے ٹیلے پر تھی، ہم تھکے ہارے اس مسجد میں داخل ہوئے، اس مسجد کا منظر دیکھ کر ہماری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، وہ ایسے کہ مسجد میں داخل کیا ہوئے 100 کے قریب طلبہ قرآن کریم بیٹھے ہوئے آرام سے پڑھ رہے ہیں، اور کوئی نہیں پتا کہ سیلاب آیا بھی ہے کہ نہیں، قاری صاحب ان کو پڑھا رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، مجھے اس وقت بڑا رشک آیا حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب پر اور ہمارے حضرت مولانا شاہد صاحب پر، کے اساتذہ جو ساتھ تھے، اور سب طلبہ کو 100 روپے، اور میں دیکھ رہا طلبہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ ہم تو جب پڑھتے تھے ہمیں کوئی 5 روپے دیتے تو بڑی خوشی ہوتی تھی، تو 100 روپے ماشاء اللہ، پھر یہ بسکٹ کی پیکٹ بڑے تعداد میں لے کر گئے ہوئے تھے، جوس نے وہ طلبہ کو دیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایثار صحابہ ہے، تو یہ کتنا بڑا ایک قافلہ یہاں سے آپ کے ساہیوال سے گیا، مستحقین تک پہنچا، اور الحمدللہ لوگوں نے تقسیم کیا سڑکوں پر، لوگوں نے تقسیم کیا بازاروں میں، آپ کے جامعہ رشیدیہ ساہیوال نے تقسیم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ بات عرض کرنی ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور صحت کی حالت بھی ایسی ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہاں، کل باقی قافلہ تو واپس آ گیا تھا، حضرت مولانا شاہد عمران صاحب کو اور ہمارے مولانا العابدین صاحب اور کچھ حضرات اور تھے، مولانا سلطان صاحب، ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان رحیم یار خان کے مسئول ہیں حضرت مولانا عامر فاروق عباسی صاحب، یہ بہت بڑی پٹی ہے 200 کلومیٹر کی، اس کے وفاق کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہمیں فون پہ کہا کہ آپ ایک دفعہ ہمارا علاقہ وزٹ کر کے جائیں، تو ہم راجن پور گئے، پھر وہاں سے رجحان، اور رجحان سے بھی اندر پھر 1 گھنٹہ سفر کر کے ہم ایک جگہ پر گئے، مدرسے کی وہ دیواریں وغیرہ تو گری ہوئی تھیں، تو میں سمجھا کہ یہ مدرسہ جو ہے وہ دریا کے کنارے پر، کیونکہ اس وقت کشتیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے دریا کے کنارے مدرسہ بنا؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا، یہ دریا نہیں ہے، یہ سیلاب کا پانی ہے سارا، دریا یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ خیر وہاں یہ علاقہ کچے کا تھا، جو آپ نے کچے کا نام سنا، کچے کا نام سن کر لوگوں کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے، تو اس کچے کے علاقے میں میں اور مولانا شاہد عمران صاحب کل ہو کر آئے، 8-8 10-10 فٹ پانی تھا، ہمارے میزبانوں نے کشتی کا انتظام کیا ہوا تھا، وہ بلوچوں کے علاقے تھے سارے، آپ یقین کریں
کل ایمان میں جتنا اضافہ ہوا ہے شاید زندگی میں کم ہی ہوا ہوگا ایسی قسمہ پرسی لوگوں میں کہ چاروں طرف 10-10 فٹ پانی ہے. ان کے گھر اونچے تھے، ٹیلوں کے طرف کے گھر، جو پانی ہی پانی، چاروں طرف پانی. ہم لوگ کشتی کے ذریعے ان تک پہنچ رہے ہیں. ان سے پوچھتے تھے کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. ان سے میں نے پوچھا آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی؟ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے. میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے؟ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہم نے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، نہ سردار سے کرنا ہے، نہ وزیر سے کرنا ہے، نہ پولیس سے کرنا ہے، نہ فوج سے کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مشکل کو آسان فرمائے. اور مولانا شاہد صاحب ماشاءاللہ جس گھر میں بھی ہم وہاں کشتی کے ذریعے اترے اور انہوں نے ماشاءاللہ 5-5 ہزار روپے تمام گھر والوں کو دیا، بچوں کو 100-100 روپے دیے سب کو. اور سب سے اہم بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کشتی گزرتی تھی، بلوچ دیکھ رہے، لیکن کسی نے آواز دے کر مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں بھی راشن اور پیسے دے کر جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. میں نے جامعہ دارالقرآن میں اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عافیت اللہ نے تمہیں دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے ان بھائیوں کے پاس ابھی عافیت نہیں ہے. تو یہ ساہیوال کی جو کہ سرزمین سے متعلقہ سارے واقعات ہیں، تو یہ میں نے اس لیے آپ کو ایثار کی مد میں یہ ساری کی ساری باتیں کی. اور آخری بات اس سلسلے میں کہ الحمدللہ آپ نے بھی سنا ہمارا ادارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کو 60 سال ہو گئے بنے ہوئے. اس کی 60 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے فیصل آباد میں ایک عظیم پروگرام رکھا گیا ہے. 30 ستمبر کو، کیا تاریخ ہے بھائی؟ 30 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب. اور اس میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے عظیم مرکزی ناظم اعلیٰ اور لسان العلماء حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری، یہ حضرات سارے کے سارے تشریف لا رہے ہیں. پروگرام تو پہلے فیصل آباد ساہیوال ڈویژن کا تھا، تو میں نے حضرات سے کہا کہ جی فیصل آباد ڈویژن رہنے دیں مجھے، تاکہ فیصل آباد پوری یکسوئی کے ساتھ ہم پروگرام کر سکیں. تو مجھے مولانا شاہد صاحب فرمان لگے، چونکہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ حضرت مولانا شاہد صاحب کے استاد بھی ہیں، حضرت مولانا شاہد صاحب نے فرمان لگے کہ آپ ہمیں ساہیوال کا پروگرام لے کر دیں، ہم یہاں کا ہاکی اسٹیڈیم بھر دیں گے انشاءاللہ. تو خیر یہ کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ابھی تو میں نے بات ہی کی ہے، تصور بھی نہیں ہے اس کا. لیکن فیصل آباد کا پروگرام ہو رہا ہے، جمعے کے دن ہو رہا ہے. ساہیوال والے باقاعدہ تو اس میں مدعو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی بے قاعدگی والی بات بھی نہیں ہے اگر آ جائے. تو میں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو حضرات مسئولین ہیں، حضرت قاری عتیق الرحمان صاحب کو، حضرت مولانا کریم اللہ صاحب کو میں نے معلوم کیا ابھی یہاں تشریف فرما نہیں ہے. تو علماء کرام جو یہاں سے آنا چاہیں تو ہم علماء کرام کے لیے جو علیحدہ سے نشستیں بنائیں گے تو وہ اس کے کارڈ جاری کر دیے جائیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ جو حضرات اس میں شرکت کر سکے وہ ضرور شرکت کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو شرکت نہ کر سکے تو بھائی وہ دعا کریں. اور اس وقت میں بھائی دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. بھائی ایسی باتیں نہ کیا کرو. اللہ کا عذاب اگر آنا ہونا تو سب سے زیادہ شہروں پر آنا چاہیے. سب سے زیادہ شہروں میں جھوٹ سب سے زیادہ شہروں کے اندر، فراڈ بڑا فراڈ اور زیادہ فراڈ بھی شہروں کے اندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ سیلاب کیوں آیا، اس کے نقصانات کیا ہوئے وہ آپ نے دیکھ لیے، ثمرات اس کے کیا ہیں وہ آپ نے نہیں دیکھے. کچھ ثمرات اس کے دنیا کے ہیں، کچھ ثمرات اس کے آخرت کے ہیں، اور وہ وہی جانتا ہے جو اس زمین کا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ آپ کا پروگرام ایک ریشم کے مانند ہے. ٹاٹ کے چند پیون میں نے اس میں لگا دیے ہیں
بہرحال اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہماری اس مسجد کو، مسجد نور کو، میرا پہلے ارادہ تھا کہ میں بیان میں یہ بات کروں گا، حضرت مولانا شاہد صاحب نے تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ارشاد فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور اس مسجد کے بانیان کو، اس مسجد میں کام کرنے والوں کو اور اس پروگرام کرنے والوں کو، بزم حسان کو، ہمارے مولانا عتیق الرحمان صاحب، قاری بشیر صاحب، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا شاہد عمران صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی خوب دن دگنی رات چوگنی ترقیات و برکات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک۔